جسٹس امین الدین خود جو ہے انہوں نے بھی اپنے اس حق میں ووٹ دیا، جبکہ اختر حسین جو کہ پاکستان بار کونسل کے ریپریزنٹیٹیو ہیں. اس طرح 7-5 سے کے تناسب سے یہ بینچ جو ہے وہ فارم ہو چکا ہے. اب آگے کیا صورتحال بنتی ہے، کون سے کیسز یہاں پر آئیں گے، اور سوال یہ ہے کہ 2 ماہ کی مدت کے لیے یہ بینچ کیوں بنایا گیا. ان تمام چیزوں کو میں ڈسکس کروں گا. سابق اٹارنی جنرل اشتر اوصاف صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے یہ 2 ماہ کی مدت کے لیے 7 رکنی آئینی بینچ کی منظوری دی گئی ہے. جسٹس امین الدین اس کے سربراہ ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹائم فریم ہے 2 ماہ کے لیے کیوں ہے، اور اس مختصر مدت میں کون کون سے بڑے آئینی معاملات جو آپ سمجھتے ہیں کہ اولین ترجیح ہوں گے جو اس بینچ کے سامنے رکھے جائیں گے؟ دیکھیے، چاہے ہائی کورٹ ہو چاہے سپریم کورٹ ہے، بینچز کی جب تشکیل ہوتی ہے وہ دائمی نہیں ہوتی، وہ فار ویری لانگ پیریڈ نہیں ہوتی. اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ ججز کی اویلیبلٹی، بیکاز انہوں نے ایٹ ٹائمز ملک سے باہر جانا ہے یا ان کی مصروفیات ہوتی ہیں، اور اگر وہ بینچ ٹوٹ جائے تو پھر وہ معاملات آگے نہیں چلتے. اسی لیے ان سے پوچھ کے ہمیشہ بینچز کا ڈیوریشن کیا جاتا ہے ان کی کنوینئنس دیکھ کے. اور ویسے بھی اب چھٹیاں آنے والی ہیں دسمبر میں، تو یہ ان چھٹیوں تک وہ یہی بینچ چلے گا. دس از ہاؤ اٹ ورکس. اوکے، اچھا، اب یہ جو دوسرا میرا سوال تھا ضمنی کہ جناب کون سے بڑے کانسٹیٹیوشنل معاملات آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس بینچ کے سامنے آنے والے ہیں؟ دیکھیے، اس کے اندر تو بڑی کلیئر بات ہو جائے گی کہ 184(3) کے معاملات جو ہیں اس ہوتے ہی کانسٹیٹیوشنل معاملات ہیں. اٹس اے پٹیشن وچ از فائلڈ ڈائریکٹلی ان دی ہائی کورٹ، تو وہ اسی کے سامنے جائیں گے. پھر اب جو اپیلیں ہیں وہ بھی اسی طرح وہیں پہ جائیں گی. اور ہر وہ کیس جس میں ایک CPC، ہمارے جو کوڈ آف سول پروسیجر ہے، اس میں ایک شک ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آئینی معاملہ ہو تو اس کے اندر اٹارنی جنرل کو نوٹس دیا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں 27A. 27A کے تحت جتنے بھی کیسز ہوں گے جن میں نوٹس کیا گیا ہے، چاہے وہ ہائی کورٹ نے نوٹس کیا ہو، چاہے وہ یہاں پہ نوٹس ہوا ہو سپریم کورٹ سے، وہ لازمی طور پہ اس آئینی بینچ ہی کے پاس جائیں گے. سو اس میں کوئی اتنی ایسی بات نہیں. اور ان اینی ایونٹ جو کانسٹیٹیوشنل ایشوز اس طرح کے ہیں، تو اس میں سر فہرست جو نام آ رہا ہے، جو اس وقت کیس آگے بڑھ رہا ہے، وہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے اس کے حوالے سے. اور آج بھی ہم نے دیکھا کہ اس کے خلاف جو ہے وہ پٹیشن وغیرہ فائل ہوئی ہیں. تو میرے خیال سے سب سے پہلے تو اسی چیز کو کنسیڈر کیا جائے گا، اس کی لیگیلٹی ہے اس کو دیکھا جائے گا. یہاں پر اگر میں نے حیث کا مطالعہ کیا ہے تو وہاں یہ کہا گیا ہے کہ جس طریقے سے کیسز کو دائر کیا جاتا ہے اسی سیکوینس میں ان کی سنوائی ہوگی. لازمی طور پہ یہ ایک معاملہ ہے جس کے اندر کانسٹیٹیوشن کی جو ویلیڈیٹی ہے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کی وہ ہوگی. تو بالکل، اور اس کو وہ اپنے وقت پہ ضرور آنا چاہیے، اور یہ ساری کی ساری باتیں نتر جانی چاہیے. یہ میرا خیال وقت آ گیا ہے کہ جب ہم یہ طے کر لیں کہ کیا پارلیمنٹ کے پاس آئین کو تبدیل کرنے کا، آئین کے اندر چینجز لانے کا، اس کو امینڈ کرنے کا اختیار ہے، اور کیا یہ اختیار جو ہے وہ عدالت کی ریویو کے ماتحت ہے یا نہیں. تو میرا خیال ہے یہ اب وقت ہے جب یہ بات حتمی طور پہ طے ہو جائے. یعنی وہ بھی یہیں پر آ کے حتمی طور پر یہ جو پارلیمنٹ کی سپریمیسی ہے اس کے حوالے سے حتمی طور پر یہاں پر فیصلہ ہو جائے گا. ونس فار آل یہ معاملہ ہی پاکستان میں پھر طے پا جائے گا. میں عرض کروں جی، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سپریمیسی نہ کورٹ کی بات ہے، نہ سپریمیسی پارلیمنٹ کی بات ہے، نہ ایگزیکٹو کی بات ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کی بات ہے. اس میں سپریمیسی جو ہے وہ ہمیں دیکھنی کیا ہے، وہ ہے کانسٹیٹیوشن اینڈ دی لا. دیٹ از سپریم. جب آپ دیکھیں گے کہ آئین میں کچھ اوتھ دے دیے گئے ہیں، وہ اوتھ پرائم منسٹر کو بھی لینا ہے، وہ پریزیڈنٹ کو بھی لینا ہے، وہ ججز کو بھی لینا ہے. تو یہ اوتھ کیا کہتا ہے؟ اوتھ یہ کہتا ہے کہ اور ان میں کامن جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ دے ول پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. سو یہ سب کی ذمہ داری ہے.
اور یہ سب کو ذمہ داری جب یہ سونپ دی گئی ہے تو پھر یہ کہنا کہ ایک سپریم ہے اور دوسرا جو ہے وہ اس کے ماتحت ہے شاید وہ مناسب نہیں ہے. مطلب ذمہ داریوں کا تعین، جو حدود اور اختیارات ہیں ان کا تعین واضح طور پر ہو جائے گا، یہ باؤنڈریز جو ہیں یہ واضح ہو جائیں گی. سر اب جی پلیز. ہونی چاہیے. اور یہ جو انٹرمنگلنگ ہے یہ میرا خیال ہے اٹ شوڈ بی براٹ ٹو این اینڈ فار دا سمپل ریزن کہ اس طرح انٹرمنگلنگ جو ہے اس سے آپ کا وقت کا ضیاع بہت ہے. میں اور آپ کتنے عرصے سے یہی باتیں سن رہے ہیں اور کر رہے ہیں. آئی تھنک وی شوڈ بی ٹاکنگ اباؤٹ اکانومی, وی شوڈ بی ٹاکنگ اباؤٹ ہاؤ ڈیل ود اسماگ ان پنجاب اینڈ آل دوز تھنگس. جی ٹھیک سر، اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ظاہر ہے کہ وہ آج ہمارے پروگرام کا پیٹرن بھی ہے، اس کے اوپر بھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے لیٹر اس میں. لیکن تھوڑا ذرا پھر انہی آئینی معاملات میں بات یہ کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو آپ کی 3 رکنی ججز کی کمیٹی، چیف جسٹس اور سینئر موسٹ ججز، تو سینئر موسٹ ججز جو ہے انہوں نے کوشش کی کہ جناب اس جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ سے پہلے یا پھر یہ جو آئینی بینچ ہے اس کی فارمیشن سے پہلے فل کورٹ اجلاس طلب کر کے اور وہاں پر 26th امنڈمنٹ جو ہے اس کو اس کے سامنے سنا جائے. تو چیف جسٹس اس کے ساتھ نہیں گئے اور بعد میں دیکھا گیا کہ ایک لیٹر جو ہے وہ بھی لکھا گیا اور اس میں اظہار ناپسندیدگی کا اظہار بھی کیا گیا. تو اس پرٹیکولر ایکٹ کے اوپر آپ کا ٹیک کیا ہوگا سر؟ دیکھیے بہت سمپل بات ہے، اس میں کوئی گنجلک والی بات نہیں ہے. اٹس ناٹ کمپلیکیٹڈ ایٹ آل. یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ اسمبلی نے پاس کر دیا، سینٹ نے پاس کر دیا قانون. وہ یہ کہ جو آپ کا ہے آئینی بینچ ہے وہ کس طرح کے کیسز سنے گا، کیسے سنے گا، اور اس کے اندر اس کا تعین کون کرے گا. اس کے اندر سینئر ممبر جو ہیں، جو سربراہ ہیں کانسٹیٹیوشنل بینچ کے، وہ بیٹھیں گے. دیکھیے یہ اس کو اگر ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہو چکا ہوا ہے تو اس نے ان ایفیکٹ تو ہونا ہی تھا پریزیڈنٹ جب اس کو سائن کر دیتے. تو پھر کیا ہوتا کہ یہ پھر اگر فل کورٹ بھی بیٹھتا تو اٹ وڈ ہیو گون بیک ٹو دا بینچ. اور یہ آپ دیکھ لیجئے کہ ججز نے خود خاص طور پہ جب یہ معاملات آئے اور ابھی لا پاس نہیں ہوا تھا تب بھی ججز نے کہا کہ یہ معاملات جو ہمارے سامنے آئے ہیں یہ آئینی نوعیت کے ہیں تو یہ ہم نہیں سنیں گے، یہ بینچ جب بنے گا تب سنے گا. یہ ریکارڈ کی بات ہے نا. ٹھیک. اچھا ایسے میں اشتر اوصاف صاحب یہ جو کہا جا رہا ہے، ایک تاثر اس طرح ہے کہ اب اس آئینی بینچ کی کانسٹیٹیوشن کے بعد، اس کی تشکیل کے بعد اور آنے والے حالات میں جس طرح کے معاملات سامنے آنے ہیں تو اس میں جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کا جو سربراہ ہے وہ زیادہ با اثر ہوگا بنسبت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے. یہ بحث اس وقت پاکستان میں چھڑی ہوئی ہے، اس پہ کیا ٹیک ہوگا سر آپ کا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیے چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں ان کے پاس جو اختیارات ہیں وہ بہت وضاحت کے ساتھ آئین میں لکھے ہوئے ہیں. اسی طرح جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کا جو سربراہ ہیں ان کے بھی اسی طرح ہیں. ان کا ایک ہی ووٹ ہے، ان کے 2 ووٹ نہیں ہیں. نہ ان کے پاس ویٹو ہے، نہ وہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں، نہ وہ کسی کو نوکری سے نکال سکتے ہیں، نہ وہ کسی کو سسپینڈ کر سکتے ہیں ججز میں سے. تو ان کے پاس کوئی ایسے اختیارات نہیں ہیں جس کے متعلق آپ یہ کہیں کہ جی چیف جسٹس کا اختیار زیادہ ہے اور کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سربراہ کا اختیار زیادہ ہے. ان کے اختیارات نہیں ہیں، اور اختیارات اگر ہیں تو اس کمیٹی کے ہیں جو کہ بینچز کے جو ڈسٹریبیوشن آف ورک سے متعلقہ ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ جو تاثر ہے یہ تاثر جو ہے وہ کوئی درست تاثر ہے. آئی ڈونٹ تھنک اٹ از. اچھا اب سر ایک چیز ہم نے اور بھی دیکھی، ظاہر ہے کہ پورا پولرائزڈ اس وقت معاشرہ ہے اور پھر عدلیہ میں بھی تقسیم، بحیثیت ادارہ تقسیم بہت واضح ہے، وہ دیکھی گئی. اب آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حالات میں چیف جسٹس جو ہیں اس تقسیم کے تاثر کو زائل کرنے میں اپنا کردار کامیابی سے ادا کر سکیں گے، یا گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو ڈویژن ہے یہ تاثر جو ہے مزید گہرا ہوگا؟ دیکھیے یہ تاثر جو ہے یہ کچھ واقعی اس کے اندر کچھ صداقت اور
اور کچھ اس کو ایگزیجریٹ کر دیا گیا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ پچھلے کئی برس سے، کئی سالوں سے تمام ادارے جو ہیں بشمول پارلیمنٹ، ایگزیکٹو اسٹیبلشمنٹ، یہ سب اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جی اس کے اندر یہ شکست و ریخ ہو رہی ہے، یہ ہے وہ ہے. اور یہ سب دیکھیے یہ سب جو ادارے ہیں یہ پاکستان کے ادارے ہیں نا، تو اس سے پاکستان کو کمزور کرنے کا میرے نزدیک یہ ایک طریقہ اور ذریعہ ہے. ججز کے درمیان اختلاف ہونا کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے، اختلاف ہونے چاہیے، کیونکہ اختلاف ہوگا تو فیصلے نتھر کے آئیں گے. لیکن اختلافات جو ہیں وہ ذاتی اگر ہیں تو پبلک میں نہیں ہونے چاہیے، اس سے اچھا تاثر نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھیے جو آپ کا ادارہ ہے کورٹ کا، اس کے اندر آپ جاتے ہیں بیکاز آپ ان کے جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے مختلف لوگ ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے زیادہ سیانے ہیں، آپ سے زیادہ سمجھدار ہیں، قانون کو جانتے ہیں، اور ان کے اندر ایک ڈسپلن ہے. اور ڈسپلن کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ آرڈرلی کانڈکٹ ہو. تو جب اس لوگوں کو یہ تاثر ہوگا کہ وہاں پہ بھی تھنگز آر ناٹ آرڈرلی، تو پھر ان کا اعتبار اٹھ جائے گا. وہ بہت خطرناک بات ہے. اور یقین جوڈیشل نہ صرف جوڈیشل سسٹم بلکہ ایک عوام میں بھی ایک تاثر جو ہے وہ انتہائی برا اس کا جائے گا، جس کی نفی کرنے کی ضرورت ہے، اور انہی اسٹرکچرل ریفارمز کے ذریعے جس طرح آگے بڑھا جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ اشتر اوصاف، سابق اٹارنی جنرل پاکستان، ہمارے ساتھ موجود تھے. سر آپ کا بہت بہت. ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد پروگرام کو مزید آگے لے کر چلتے ہیں.